الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے چند دن بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد 1 مہینہ آپ ایسے ہی گزارے تنہائی میں، پھر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ بالکل تنہا ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ شادی کر لیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سودا سے شادی کی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بی بی سودا سے شادی کے تھوڑے دن بعد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے حالات دیکھے مکے کے کہ بالکل سازگار نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر یہ لوگ یعنی کوئی پناہ دینے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسے حالات میں آپ نے طائف کا سفر کیا کہ یہ سوچ کر کہ شاید ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں یا آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ کہاں سے؟ مکے سے طائف کا سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اسلام کی دعوت دیتے لوگوں کو۔ یوں دعوت و تبلیغ کرتے 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 آپ کہاں پہنچے؟ طائف پہنچ گئے۔ دیکھو بہنوں، سوچنے کی بات ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے طائف کا سفر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سوچیے کیسی سخت ترین پہاڑی ہے، یعنی ہم آرام سے اے سی میں بھی بیٹھ کر جاتے ہیں گاڑی میں، لیکن وہاں اس پہاڑی پر پورا چڑھنے کے بعد روک دیتے ہیں گاڑی کو اور تھوڑی دیر استراحہ ہے وہاں پر آرام کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، یعنی گاڑی میں بیٹھ کر چڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اسلام کو پہنچانے کے لیے کہ وہ پوری پہاڑی پر پیدل چڑھے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے آپ کہ کیسی وہ مکے کی دھوپ، وہ مکے کی وہ منظر، وہ مکے سے طائف کا جو راستہ، سخت ترین پہاڑوں والا راستہ آپ نے پیدل طے کیا، اور راستوں میں رکتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچے۔ چنانچہ آپ قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں سے ملے جو آپس میں بھائی تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا۔ ان 3 سرداروں نے بنی ثقیف کے قبیلہ ثقیف کے اس کو منظور نہیں کی، دعوت کو، یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر اسی مقصد کے تحت آپ نے کیا کیا کہ اچھا، نہ صرف ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دی بلکہ بہت برا بھلا کہا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ ان 3 سرداروں کو چھوڑ کر کسی اور سردار کے پاس گئے، ایک کے بعد دیگر سب کے پاس جاتے رہے اور ہر ایک سے گفتگو کی، اور اس کام میں یعنی تقریباً 10 دن گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن طائف میں تمام سرداروں سے ملے، گفت و شنید کی، بات چیت کی، کنونس کیا، ان کو دعوت دی اسلام کی اور مدد کرنے کے لیے کہا، لیکن کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس قدر بدتمیزی کی کہ بچوں کو یعنی اوباش اور غلاموں کو شے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا۔ جب آپ واپسی کا قصد کر رہے تھے، آپ نکل رہے تھے وہاں سے، طائف کی بستی سے نکل رہے تھے، تو دونوں جانب لائن بنا کر یہ لوگ ٹھہرے اور گالیاں دیتے اور بدزبانی کرتے اور پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، خون جوتے سے تر ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ یعنی آپ سوچئے، یعنی بلڈ میں کلاٹ ہونے کی خاصیت ہوتی ہے، جب مار لگتا ہے جسم پر تو بلڈ نکلتا ہے تو وہ کلاٹ ہو جاتا ہے، لیکن کس قدر آپ کو پتھر سے مارا گیا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے بھی سر پر کئی زخم آئے، اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ 3 کلومیٹر تک، یہ 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو
تو یہ 3 میل کے فاصلے کو جیسے جیسے آپ نے طے کیا، یہ 3 میل تک یہ بدماش، یہ اوباش پیچھے پیچھے آپ کے آتے جاتے اور پتھر مارتے جاتے اور بری بری باتیں آپ کو کرتے جاتے. آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ دونوں کا باغ آیا، تو آپ اس باغ میں جب تشریف لے گئے، اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں. کہاں سے؟ طائف سے لے کے 3 میل تک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا، جیسے جیسے کفار نے، مشرکین نے آپ کے ساتھ کیا تھا، وہ سوچ کر آپ کا دل غمگین ہو گیا. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم الیک اشکو. لامبی دعا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں اس دعا کا. بار الہی، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. بار الہی، میں تجھ ہی سے اپنے کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئیں، سختی سے پیش آئیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا معاملہ کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر یہ تیرا غضب ہے، اگر یہ مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں. تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. آمین یا رب. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. الحمدللہ، یہ دعا ضرور پڑھیے آپ. مسنون دعاؤں میں ہوتی ہے یہ دعا، اسے کہتے ہیں دعائے مستضعفین. دعائے مستضعفین، میم سین تا ضاد عین فا یا نون. مستضعفین، دعائے مستضعفین. کتنی پیاری دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد جب ربیہ کے بیٹوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس حال میں آپ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہیں رحم آیا اور ایک انگور کا خوشے توڑ کر ان کے غلام اداس کے ہاتھوں بھیجا. تو یہ انگور جب اداس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کر اس کو لیا اور کھایا. اس پر وہ غلام اداس نے کہا کہ آپ کس علاقے کے ہیں؟ آپ یہ علاقے کے تو نہیں دکھتے، یہ کلمہ تو یہاں لوگ نہیں بولتے بسم اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اداس نے کہا نصرانی ہوں اور نینوا کا بادشاہ ہوں. نینوا ایک مقام ہے، وہاں کا بادشاہ. نصرانی ہوں اس نے کہا، عیسائی. تو آپ نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بن متا کون ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متا کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور قرآن مجید سے اس غلام کے سامنے آپ نے یونس بن متا کا جو واقعہ قرآن مجید میں ہے اس کی تلاوت فرمائی. کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر اداس مسلمان ہو گئے. اس کے بعد بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے، مکے کی راہ پر آگے بڑھے. آپ غرم و علم سے بھرے ہوئے تھے. قرن منازل نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. تو آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. تو جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں. پھر آپ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہے حکم کریں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی.
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سبحان اللہ، اتنا صبر اور اتنا عفو درگزر دیکھیے، سبحان اللہ، کہ آج واقع میں وہ نسلیں وہاں موجود ہیں جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر گامزن ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتی۔ یہ وہ ہمارے رسول ہیں جس نے پتھر کھا کر یہ دعائیں دی، لیکن یہ مدد آئی اللہ کی طرف سے، فرشتہ آیا اور ایسی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غم و علم کا جو بادل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں، وہ چھٹ گئے۔ آپ کو اطمینان ہوا اس بات پر کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں۔ بہرحال وہاں سے بڑھے اور مقام نخلا میں آپ پہنچے، مقام نخلا پہنچے، مکے کے راستے میں ہے یہ مقام، وہاں پہنچے اور چند دن قیام کیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کے پاس وہ واپس گئے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے بن گئے۔ وہ ڈرانے لگے اپنی قوم کو جا کر، کیونکہ وہ قرآن سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ یہاں تک کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی یہ تمام باتیں چند آیتوں کے ذریعے سے سورہ احقاف کی اور سورہ جن کی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ بہرحال چند دن ٹھہرے آپ مقام نخلا میں اور وہاں سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی اور فراغی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور فساد کا گرفت کا اندیشہ بھی تھا، تو بہرحال آپ نے کیا کیا احتیاط یہ کیا کہ ڈائریکٹ مکے میں نہیں پہنچے، بلکہ مکے کے قریب ہیرا کے پاس پہنچ کر آپ ٹھہر گئے، رک گئے، اور ایک شخص کو بھیجا کہ مختلف لوگوں کے پاس بھیجا، اخنس بن شریق کے پاس بھیجا اور سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، یہ مطعم بن عدی کے پاس بھیجا، ان 3 لوگوں کے پاس بھیجا۔ تینوں میں سے کس نے آپ کی یعنی پناہ دینے کو گوارا کیا؟ مطعم بن عدی نے۔ پہلے اخنس بن شریق اور دوسری مرتبہ سہیل بن عمرو، یہ دونوں نے بھی انکار کر دیا، معذرت چاہی، معافی چاہیے آپ سے، کیونکہ یہ لوگ پناہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ دوسرے قبیلوں کے حلیف تھے، یعنی ان کا حلف نامہ تیار ہوا تھا، وہ مجبور تھے، نہیں دے سکتے تھے۔ کون؟ اخنس بن شریق اور سہیل بن عمرو۔ لیکن اس کے بعد جب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، تو چونکہ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی، اسی لیے مطعم نے جواب میں کہا ہاں کہی، اور خود اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا، یعنی ہتھیاروں کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آپ کو مکے میں لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی نے کیا کیا، اور مطعم بن عدی نے اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر، یعنی ہتھیاروں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا تھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دے رکھی ہے۔ پھر قریش اس کی بات کو سن کر خاموش بیٹھ گئے اور اس پناہ کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے درس کے سلسلے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔